نعرہ تکبیر، فلسطینیوں سے رشتہ کیا، فلسطینیوں سے رشتہ کیا، اسلام اسلام سارا ٹپ کے کھو دو، نعرہ تکبیر لکھے جنہیں دروپے روڈ پہ اب پتہ چلا گا کس کو دروپے کس کو نہیں پڑا۔ مولانا مبشر ندیم صاحب خطا بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ قرآن کی آیت نازل ہوتے ہوئے تقریباً صدیاں بیت گئی ہے، اس لیے بٹر والوں اور تمام اسلامی ممالک سے ہم اپنی اپنی جگہ پر یہ اپیل کرتے ہیں کہ اگر اس آیت پر امت مسلمہ عمل کرتی، اس آیت کریمہ کو امت مسلمہ جانتی تو اللہ تعالیٰ آج یہ فلسطینیوں کے ساتھ نہیں ہو رہا بلکہ بیت المقدس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تم کہتے ہو فلسطین کے ساتھ رشتہ ہے، سوتے سوتے تجھ کو مدت ہو گئی، بخت مسلم سوتے سوتے ایک مدت ہو گئی، ہو رہی ہے بازار اٹھ دولتے بہتر بن، ہو رہی ہے بازار اٹھ دولتے بہتر بن، اور بھائی مسئلے دے رہے ہیں تیری کے پنکھڑی پھول بننا بعد میں اس وقت موقع خار بن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام اسلام۔ آزاد افراد کے سامنے نظم کے لیے حافظ مہد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور فلسطین کے بارے میں نظم پیش کرے۔ حافظ مہد۔ خون سے رنگین ہوں کس قدر غمگین ہوں میں فلسطین ہوں، خون سے رنگین ہوں کس قدر غمگین ہوں میں فلسطین ہوں۔ اے مجاہد اٹھ ذرا ہاتھ میں تلوار اٹھا، مسجد اقصی چھڑا، مسجد اقصی چھڑا، خون سے رنگین ہوں کس قدر غمگین ہوں میں فلسطین ہوں، خون سے رنگین ہوں کس قدر غمگین ہوں میں فلسطین ہوں۔ قابض یہودی ہو گئے، اپنے میرے سو گئے، مجھ سے غافل ہو گئے، قابض یہودی ہو گئے، مجھ سے غافل ہو گئے، مجھ سے غافل ہو گئے۔ اے مجاہد اٹھ ذرا ہاتھ میں تلوار اٹھا، مسجد اقصی چھڑا، مسجد اقصی چھڑا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم مسلمان فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی میں جیسے بھی جس طرح بھی جس حالت میں بھی ہے انشاءاللہ ان کے ساتھ اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں۔ اللہ ان کا عالم و ناصر و مسیح عزیز دفاع کرتا ہے۔ اب اس کے بعد میں جماعت اہل سنت والجماعت پاکستان کے رہنما KPK کے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا رم نواز طاہر صاحب کو دعوت خطاب دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ حضرت مولانا رم نواز طاہر صاحب۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تركتم الجهاد فسلط الله عليكم الذلة حتى ترجعوا الى دينكم صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے
بجل کے معزز بزرگوں دوستوں، آج ہمارا یہ حق نواز شہید چوک بجل میں یہ احتجاجی مظاہرہ ہمارے اپنے بھائی اہل فلسطین کے ماں بہنوں بیٹیوں اور نوجوان بزرگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہے۔ ہم مسلمان 57 اسلامی ممالک اور ان کے حکمران اور ان کے عرب و نوبے سمیت ہم خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ ایک لے دے کر کے ہمارے پاس جو حق بچا وہ یہ احتجاج کا حق بچ گیا ہے۔ فلسطین کے اندر ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو ایسے لباسوں کی طرح جو بلواس کر دیا جاتا ہے، ان کی عزتوں کو تار تار کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے حکمران بھی آج احتجاج کی کر دیا بیٹھے، لیکن حکمرانوں میں تم سے پوچھتا ہوں، تم اپنا یہ حق کب استعمال کرو گے جب امت کی ماں بہنوں بیٹیوں کو ذرا کر دیا جائے گا، ان کی عزتیں تار تار کر دی جائے گی، جب ہمارے بچوں کے ساتھ سچ بال کھیلا جائے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا، فلسطین سے ہمارا رشتہ کیا۔ ہم بے بس سے ربا، خدا کی قسم مجھ سے خطبہ نہیں پڑھا گیا، میرے مقتدی گواہ ہے، مجھ سے خطبہ نہیں پڑھا گیا، ہم صرف احتجاج کریں گے۔ اللہ ہم بے بس سے ہم اپنے بے بسی کا اعلان کرتے ہیں، ربا تو ہمارا اے اللہ ہمیں پر لگا دے، ہم مڑ کر کے جاؤ، ہم جہاد کے میدانوں میں لبیک 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 لبیک۔ آج کا اتنا بڑا اجتماع جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ فلسطینی بھائیوں سے محبت کرنے والا مجمع ہے، یہ فلسطینی بھائیوں سے الفت کرنے والا مجمع ہے، یہ فلسطینی بھائیوں سے عقیدت رکھنے والا مجمع ہے۔ آج اتنے بڑے اجتماع میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری رگوں میں سیدنا صدیق اکبر کا خون ہے، ہماری رگوں میں عمر فاروق کا خون ہے، ہماری رگوں میں عثمان غنی کا خون ہے، ہماری رگوں میں علی مرتضیٰ کا خون ہے، ہماری رگوں میں حسنین کریمین کا خون ہے، ہماری رگوں میں امیر معاویہ کا خون ہے۔ جس طرح انہوں نے کسرا کو ڈکٹیٹر ہم انہیں کا نام لینے والے ہیں، ہم انہیں سے محبت رکھنے والے ہیں، ہم انہیں سے عقیدت رکھنے والے ہیں۔ جس طرح ایک جگہ پر ایک عورت نے آواز اٹھائی تھی کہ کہاں ہے مسلمان، تو مسلمان اس وقت آ کھڑے ہوئے اور انہیں اپنی ماں کو جیل سے باہر نکالا تھا۔ ہم وہیں دم رکھنے والے ہیں۔ بتوں کے شہر میں کہاں جا کر خدا کا نام لکھ دینا، جہاں پر کفر لکھا ہو وہاں اسلام لکھ دینا۔ اگر وہ صلح کے پھولوں کو پاؤں پہ مسل دے تو شاخ گل کے ہر پتے پہ قتل عام لکھ دینا۔ اور اس کے بعد جمعیت علماء اسلام ضلع مانسہرہ کے جنرل سیکرٹری حضرت مولانا مفتی ناصر محمود صاحب کو دعوت خطاب دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اس سے پہلے مجاہدوں والی آواز سے، مجاہدوں والے جذبے سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام اسلام۔ اسپیکر خراب ہو گیا۔ نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام
بجلی آ گئی ہے انتہائی قابل احترام سامعین، میں مختصراً ایک دو باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آج جمعے کی نماز سے پہلے بیت المقدس کے ساتھ بحیثیت امت مسلمہ ہمارا کیا رشتہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کے بعد 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی۔ ہمارا اور امت مسلمہ کا قبلہ اول بیت المقدس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ معراج، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا عرش معلیٰ اللہ رب العزت سے شرف ملاقات، اس کا پہلا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی تشریف لے گئے، اور مسجد اقصی میں اسی صخرہ، اسی چٹان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کی، اور اسی صخرہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پر سوار ہو کر معراج کے سفر کا آغاز کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس بیت المقدس کو سب سے پہلے فتح کیا، اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے، اور اس کے بعد خلافت عثمانیہ تک جو مسلمانوں کے پاس رہا، مسلمانوں کے مملکتی اور خلافت کے نظام کو اس انگریز برطانیہ نے کمزور کر کے عرب کا نعرہ لگا کر اس کو ختم کیا، اور اس کے بعد اس بیت المقدس کے حملہ کر کے اور وہاں پر اسرائیل اور دن بدن اس کے وجود کو بڑھایا، اور آج محدود سی جگہ پہ قائم فلسطین، وہ بھی ان کو گوارا نہیں، اور ہماری وہ جگہ جس سے ہمارا روحانی تعلق، جس سے ہمارا مذہبی تعلق، جس سے ہمارا اسلامی تعلق، الذی بارکنا حولہ، اللہ رب العزت جس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، آج اس پہ یہودی اپنے ناپاک قدم ہی نہیں رکھ رہے، بلکہ مسلمان مظلوم عورتوں کے خون سے اس کو رنگین کر رہے ہیں۔ بحیثیت مسلمان میں اپنے پاکستان کے خاص طور پر مسلمانوں کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں۔ مولانا رمنواز طاہر صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ ہمارا اس بیت المقدس کی آزادی کے لیے اپنے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر اگر جان کی قربانی دینی پڑی تو انشاءاللہ ہم اس سے بھی گریز نہیں کریں گے، اس سے بھی انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور آج پاکستان کو کرتے ہوئے دنیا کو یہ پیغام دینا ہوگا کہ ہم فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اپنی عوام کی آواز کو سمجھنا ہوگا۔ آج سارے ملک کے اندر عوام اسی طرح روڈوں پہ ہے، آج عوام کی اس آواز کو ہمارے حکمرانوں نے سمجھنا ہوگا۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ فلسطین سے رشتہ کیا؟ فلسطین سے رشتہ کیا؟ اسلام، اسلام، اسلام۔ اس لیے ہمارا رشتہ امت مسلمہ کا اسلام کی بنیاد پہ ہے، ہم اسی پہ جیئیں گے اور اس پہ انشاءاللہ مرنے کے لیے تیار ہیں، اور آخری خون کے قطرے تک انشاءاللہ ہم یہی صدا بلند کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور ہر فورم پر ہم نے یہ آواز بلند کرنی ہے کہ ہم اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ میں آپ سب حضرات کا انتہائی دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے بہت ہی محترم باپ بیٹا دونوں ایک گھر میں فوتگی ہوئی، اور ابھی 3 بجے ان کا جنازہ ہے، اور آپ زیادہ تر لوگوں نے اس میں شریک ہونا ہے۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اور آپ جو اپنے مظلوم بھائیوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے یہاں دھوپ میں روڈ پہ کھڑے ہوئے، اللہ پاک اپنے دربار میں دین اسلام
اسلام کے ساتھ محبت کے جذبے سے جو ہم نکلے اس کو اللہ پاک قبول منظور فرمائے. دعا کریں جو کچھ کہا سنا یا اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما, دین اسلام کے ساتھ مکمل وابستگی نصیب فرما. آج مسلمان فلسطین کے اندر جس طرح مقہور و مظلوم ہیں, باری تعالیٰ ان کی مدد فرما. ان ننھے ننھے بچوں کی اپنی ماؤں کے سامنے سے جس طرح بچھڑ رہے ہیں اور جس طرح ظلم و زیادتی کا شکار ہیں, اے باری تعالیٰ تو غیب سے ہماری مدد فرما. یا اللہ غیب سے ہماری مدد فرما, امت مسلمہ کی مدد فرما. ہمارے اس نکلنے کو, کھڑے ہونے کو یا اللہ ان کا سہارا بنا اور ان کی حوصلہ افزائی کا ذریعہ بنا, اور ہمیں نیک کام میں, اچھے کام میں بڑھ چڑھ کر کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. جو ہمارے عزیز بزرگ دوست دنیا سے رخصت ہو چکے یا اللہ تو سب کی مغفرت فرما, ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بہت بہت مہربانی, شکریہ.